وہ جو کچھ 9 مئی والا ہوا اس کی تو مذمت کر دی نا عمران خان نے، لیکن اس سے پہلے جو ایک پولیٹیکل فائٹ تھی وہ کہتے ہیں اس کی بھی قیمت اب اس کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی. آپ کا ذاتی تجربہ تجزیہ کیا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں جا چکی ہیں یا پھر یہاں سے کہیں ہم آگے نکلیں گے؟ بہت شکریہ بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب. اور دیکھیں، مذمت عمران خان صاحب نے کر دی ہے، لیکن کتنے دنوں کے بعد؟ 9 مئی کا یہ واقعہ ہے، آج 18 مئی ہے، 10 دن کے بعد. بلکہ 10 دن بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے. جس دن 9 مئی کو یہ واقعہ ہو رہا تھا اس دن عمران خان تو چلے گرفتار تھے. پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ، ان کے بیانات آپ کو یاد ہیں؟ شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے یہ قدرتی رد عمل ہے. ان سے پوچھا گیا تھا، فواد چودھری جس قسم کی باتیں کر رہے تھے، باقی سب خاموش تھے، سب کو سانپ سن گیا تھا. اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ شرپسندی، یہ بلوائیوں کے جتنے بھی حملے تھے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ شرپسند کہنا، بلوائی کہنا چھوٹے الفاظ ہیں. یہ دہشت گردی تھی. آپ نے بڑا خوبصورت اپنا ابتدائیہ دیا ہے، اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا ہے. نو ڈاؤٹ اسلامک ہسٹری کا بہت بڑا یہ واقعہ ہے. اس میں سیکھنے کے لیے بہت سے سبق حاصل ہیں. پاکستان کی تمام کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. آپ بچے ہوتے ہیں تب سے آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مجھے اختلاف ہے یہاں پر ذرا سا. یہ اس واقعے کی نریشن کو ہم ایکویٹ نہیں کر سکتے. اس کو ہم انالوجی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کو ہم ایگزامپلیفائی نہیں کر سکتے. اس کو ہم پیرلل نہیں کر سکتے جو پاکستان میں ان دہشت گردوں نے کیا. جو وہاں پر ہوا تھا، مکہ اور مدینہ 2 الگ الگ اسٹیٹ سٹیز تھی، 2 الگ الگ ریاستیں تھیں، 2 الگ الگ نیشن اسٹیٹس تھیں. اس وقت پالیٹکس کے ڈائنامکس مختلف تھے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر یہ بھی احکامات ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف شرپسندی کریں گے، فتنہ کریں گے. کتنی آیات اور کتنی ہی احادیث آپ کے سامنے کوئی بھی ریلیجیس اسکالر لے آئے گا، کوئی عالم کہ آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ریاست کے خلاف وائلنس کر سکتے ہیں؟ کسی بھی قسم کے یوز آف فورس. وہاں یہ نہیں ہوا تھا جو آپ نے ایک نیریٹ فرمایا واقعہ 628 ہجری کا. وہاں یہ نہیں ہوا تھا کہ مکہ کی ریاست کے اندر اٹھا لی یا مدینہ کی ریاست تھے کفار کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. خوارجین کے واقعات بھی پھر آپ کو بیان کرنا پڑیں گے کہ ان کے خلاف ان کی بیعت کنی کس طرح سے کی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے بیعت کنی کی تھی، جو ریاست کے خلاف دہشت گردی کرتے تھے، شرپسندی کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا سخت موقف تھا اس قسم کے خوارجین کے خلاف، اس قسم کے بلوائیوں شرپسندوں کے خلاف. قرآن کے احکامات موجود ہیں کہ فتنہ فساد کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. آپ پی ٹی آئی والوں کو خوارج کہہ رہی ہیں؟ آپ کہیں پی ٹی آئی والوں کو خوارج تو نہیں کہہ رہی؟ میں صرف اسلامک ہسٹری کو اپنے طور پہ کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اسلامک ہسٹری کے تمام آسپیکٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. نہیں، کیونکہ جو مثال آپ دے رہی ہیں، جن لوگ فرمائیے کیا ہے، یہ شرپسند تھے، یہ بلوائی تھے. میرے نزدیک یہ دہشت گردی تھی. اس کی کسی بھی صورت معافی نہیں دی جا سکتی. عمران اس کے اوپر تو بحث نہیں ہے نا، 10 دن کے بعد اس کے اوپر تو بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غریدہ مذمت کی ہے. جی فرمائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بحث نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ریاست کے خلاف شرانگیزی ہوئی ہے، تو یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو شرانگیزی ریاست پاکستان کے خلاف ہوئی ہے اس کے اوپر the law must take its course اور اکارڈنگلی ان لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے. اب اس کے بعد بچ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ پیسفل پروٹیسٹرز اور ان کی لیڈرشپ جو اس پہ براہ راست انوالو نہیں تھی یا انڈائریکٹلی بھی انوالو نہیں تھی. جو کوئی انوالو ہے اس کو ایک فیئر انویسٹیگیشن اور فیئر ٹرائل کے تھرو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں ان کورٹ آف لا. لیکن جو ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا 2.25 کروڑ ووٹ ہے، جس کی میسز میں ایک سپورٹ ہے، کیا آپ ان سب کو شرانگیز یا دہشت گرد یا کالعدم جماعت کے طور پہ تو نہیں لیبل کر سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوارج کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صلح حدیبیہ میں اس ٹائم پہ یہ کچھ نہیں ہوا تھا جس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی. آپ کو فتح مکہ یاد ہے غریدہ، جب ہندا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر دانتوں میں چبایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب اعلان کیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا تو اس کے بعد پھر عام معافی کا اعلان کیا تھا انکلوڈنگ ہندا اور ابو سفیان، اور یہ سارا یہ اس ٹائم پہ تھا. تو ہم تو یہ نہیں جانتے غریدہ، ہم یہ نہیں جانتے کہ جی
उस वक्त क्या सिचुएशन थी और एग्जैक्टली इस वक्त क्या सिचुएशन है। मैं ये जानता हूं कि अगर मुशरिकीन के साथ नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ट्रूस कर सकते हैं, तो मैं तो नबी की सुन्नत पे चलकर किसी के साथ भी ट्रूस कर सकता हूं। ये तो फिर हमारे अपने लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है और इसी बुनियाद पे मैंने उसकी मिसाल दी थी। और मैं समझता हूं कि हमें टेम्परेचर को लो डाउन करने की ज़रूरत है। गरीदा, आप कुछ कहना चाहती हैं तो फरमाइए, फिर मैं शुएब साहब की तरफ जाऊँ। आपका आर्गुमेंट मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्टफुली उससे डिसएग्री करती हूँ। आपने हिंदा की जो मिसाल दी ना, ये लेकिन एक पर्सनल इंसल्ट हिंदा छपाया था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई पसंदीदा अजीज थे, ठीक है। सो नबी करीम ने अपने जाती तौर पे माफी वहां पर अता फरमाई। नबी करीम ने ये माफी अता नहीं फरमाई थी, या पाकिस्तान इस्लाम की तारीख में आपको कहीं पर ये माफी नहीं मिलेगी कि चलें ठीक है, आप मुझे चलें, ये आपका मौक़िफ़ है, अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री है। अब मुझे फरमाइए, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे उसके ज़रा क्रिस्प जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं शुएब साहब की तरफ जाता हूँ। आपके ख्याल में पूरी पीटीआई को बैन हो जाना चाहिए सानिया 9 मई के बाद? ऐसा कहीं नहीं कहा, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। ठीक है, आप कह रही हैं नहीं। दूसरा सवाल, इंसाफ को बैन होना चाहिए। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल गरीदा, वाक़यात में मुलव्वस थे जी, उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, इस वक्त काबिल, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, और ये पीटीआई वालों से भी अभी पूछ लेते हैं। फरूख हबीब पीटीआई से हमारे साथ होंगे कि अगर वो ये कहते हैं ना कि 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर मैं उन पर भी उसी तरह तनकीद करूंगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, इमरान खान दहशतगर्द है? ये मैंने कब कहा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये सवाल आप हाँ कैसे, नहीं, ये सवाल आप मुझसे किस तरह पुट अप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी गुफ्तगू में, मेरे तज्जिए में कहीं पर भी ये बात नहीं है कि इमरान। चलें, गुड, आप कहते हैं कि नहीं है। चले तीसरा सवाल गरीदा, तीसरा सवाल पीटीआई को कलदम, रैपिड फायर कर रहा हूँ मैं, रैपिड फायर इस वक्त कर रहा हूँ गरीदा, रैपिड फायर कर रहा हूँ। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या पीटीआई को कलदम तंजीम या जमात करार दे देना चाहिए, बैन, और टीटीपी की सफ में खड़ा कर देना चाहिए? मैं किसी भी सियासी जमात को जो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करती है उसको बैन करने के हक में नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपके तीनों जवाब बड़े सेंसिबल साबित हुए, और अगर मेरे पास कोई हैम्पर होता मैं आपको ज़रूर देता गरीदा। क्या मिलेगा यहाँ पर? थैंक यू।